سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں الف لام میم میں۔ عنوان یہی ہے کہ تدریس اور درس اور علم اور فکر اور تدبر اور تفکر، یہ دعوت سب کے لیے ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر جو عمل کرے وہ نجات پا جائے۔ قد افلح من تزکا، جو تزکیہ نفس کرے، جس نے تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ یہ جو فلاح ہے نا، اس کی دعوت اسلام کئی بار دیتا ہے اور دن میں بار بار دیتا ہے، حی علی الفلاح، اور بار بار یہ بتاتا ہے کہ فلاح کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، یہاں کامیابی ہے، یہاں پر آ جاؤ۔ اور صرف ایک مرتبہ کی دعوت، یہ صرف اذان تک محدود دعوت نہیں ہے، بلکہ قرآن، ایمان، اسلام، شریعت فلاحی ہے، انسان اور انسانیت کی فلاح میں ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کے بہت پیچیدہ موضوعات ہیں، مگر سب سے پہلے میں نے جو بات کرنی ہے وہ آپ کو تعارف کروانا ہے، اور میرے خیال ہے کہ آپ میں سے ان لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اس معاملے کے اوپر، کہ کئی مرتبہ، ایک بار نہیں، ڈنمارک میں قرآن حکیم فرقان المجید کو لے کے گستاخانہ جو بھی عملیات ہوتی رہی ہیں، جس بھی قسم کی حرکات ہوتی رکھتی ہیں، پوری دنیا نے اس کی مذمت کی ہے اور اس کو ناقابل فراموش واقعات کی فہرست میں ڈالا ہے۔ ہم نے حکومتی سطح پہ بھی اسی آواز کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، احتجاج بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو قانون عمل میں نہیں آتا تھا، خاص طور سے ڈنمارک کی حکومت کا۔ مگر خوشخبری ایک میسر یہ آئی کہ ڈنمارک کی حکومت نے خود قرآن کریم فرقان المجید کے ساتھ گستاخی کرنے کو ایک سزا اور سزاور جرم قرار دے دیا، یعنی کوئی بھی کام جو قرآن کریم فرقان المجید کی شان کے خلاف کیا جائے گا، غالباً توہین کے سارے معاملات اب ایک سزا یافتہ مجرم بنا دیں گے آپ کو، اگر آپ ایسی کوئی جسارت کریں گے۔ خدا کا بڑا شکر ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کی رائے کیا ہے یہ ضرور لیں گے۔ ہاں، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی ایک دفعہ کا نہیں، کہ کئی بار یہ ہوتا رہا ہے اور لوگ سنتے رہے۔ اس سلسلے میں بڑا پرجوش اور پر فکر اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں جامع ترین کام کیا ہے علماء کرام نے، خاص طور سے مفتی محمد زبیر صاحب نے جب بھی ہمیں ہدایت دی ہے، جب بھی ہم نے ان سے رابطہ کیا اس موضوع کے اوپر، ایک بار نہیں، مجھے یاد ہے 3 پروگرام آپ کے ساتھ ہوئے اور تینوں پروگرام میں آپ نے بھرپور انداز سے اس کی مذمت کی۔ لہٰذا اب آپ سے پوچھیں گے بھی۔ مفتی محمد زبیر صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ڈنمارک حکومت کے اس عمل کو، قانون سازی کے اس عمل کو اور قرآن حکیم فرقان المجید کے حوالے سے اس عمل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی محمد زبیر صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ کا قرآن کریم کی توہین کو، جلانے کو، غیر قانونی قرار دینے کا بل منظور کرنے کا اقدام انتہائی قابل تحسین ہے۔ یہ بری خبروں کے درمیان میں ایک خوش آئند، خوشگوار اور انتہائی امید افزا، حوصلہ افزا خبر ہے۔ مسلم دنیا کو اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم ممالک کو بھی ڈینش پارلیمنٹ کے اس اقدام کی تقلید کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بل کے اندر تورات اور بائبل کی توہین کو بھی جو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، یہ بھی مسلم دنیا کی دلی ترجمانی اور مسلم دنیا ہی کا مطالبہ ہے کہ ہم تمام آسمانی کتب اور تمام انبیاء کرام اور دیگر مذاہب کے مقدسات کی توہین کو بھی خلاف قانون قرار دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کی طرف سے ڈینش پارلیمنٹ کے اس تازہ منظور شدہ قانون اور بل کی بھرپور تحسین ہونی چاہیے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیگر پارلیمنٹس کو بھی،
خاص طور سے اس حساس معاملے کے اوپر خاموش رہنے والی پارلیمنٹس کو بھی اس مسئلے کو قابل تقلید سمجھنا چاہیے اور اس طرح کے قانون بنانے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. یہ مسئلہ ایک مذہب ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسانی وقار، اخلاقی اہمیت اور اس کی اقدار کا مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات، پروگرام کے موضوع کو بطور خاص آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس وقت حکومت سندھ نے، جو کہ عبوری حکومت ہے مگر ایک اچھا فیصلہ لیا ہے. اب یہ فیصلہ علماء کے نزدیک کیسا ہو سکتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، اس کا نفاذ کیسے ممکن ہے اور معاشرے میں اس کے کیا تاثرات جائیں گے، یہ ضرور جانیں گے. فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور سے سندھ میں جتنے بھی مساجد ہیں جو اوقاف کے انڈر آتی ہیں، اس کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے ایک خاص حصہ باجماعت نماز کا یا عبادات کا یا اذکار کا رکھیں اور اس حوالے سے محتاط انداز میں کام کریں. ضرور رکھیں. کوئی 77 کے قریب پاکستان میں سندھ میں مساجد ہوں گی جو اوقاف کے انڈر آتی ہیں، کم و بیش ہمارے پاس جو فگر آیا، مگر اس سے آغاز کیا گیا اور ان مساجد میں اب مساجد خواتین کے لیے کھلی ہوں گی اور خواتین جائیں، نماز پڑھیں، عبادات کا حصہ بن جائیں. اس حوالے سے حکومتی سطح کے اوپر ایک ایکشن لیا گیا ہے. حکومتی سطح کے اوپر اس چیز کا خاص دھیان رکھا گیا ہے. مساجد جو اوقاف کے اندر آتی ہیں وہ معمولی مساجد نہیں ہیں، یعنی معمولی اس نوعیت سے کہ وہ اس حد تک قابل غور رہتی ہیں کہ حکومت اس کی نظر اندازی نہیں کر سکتی بلکہ اس کے اوپر بطور خاص توجہ رکھتی ہے اور اسی طرح سے معاملات زندگی بھی وہاں قدرے بہتر ہو سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں خواتین کی عزت آبرو بحیثیت شہری محفوظ ہے، ہونی بھی چاہیے. اس حوالے سے شرعی پیغامات کیا ہوں گے اور اس کا کیا اثر آئے گا، ہم اس سے بات کرنا چاہیں گے. آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے اور ہمیشہ علم کی جستجو میں، علم کی طلب میں ہمارے ساتھ معاونت فرماتے ہیں، کتاب اور مطالعے میں خوب غوطہ زنی فرماتے ہیں اور ہمیشہ معتدل گفتگو فرماتے ہیں. علامہ سید حسن نقوی صاحب تشریف فرمائیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سوال کو آپ کے آگے رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں علامہ صاحب اس جو حکومت سندھ کا ایک فیصلہ ہے، ظاہر سمرو صاحب بھی اس وقت گورنمنٹ میں ہیں اور غالباً انہوں نے یہ جو فیصلہ لیا ہے وہ عوامی مفاد کے حق میں اور اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا ہے. اس کی شرعی حیثیت کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ خواتین کا مسجد میں جانا کیسا ہے؟ نماز اور معمولات واجبات کا حصہ بننا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر ایک دو مقدموں کی طرف بالکل مختصر اگر ہم توجہ کر لیں، ایک یہ کہ نماز جو ہے وہ اسلام میں ایک سب سے عظیم عبادت ہے کہ جس کے حوالے سے حدیث میں کہا گیا کہ ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز انسان کی قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز رد ہے اور قبول نہیں ہے تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے. اسی طرح سے پھر نماز جماعت یا نماز مسجد میں جا کے پڑھنا، کہ اس کے حوالے سے اتنی احادیث موجود ہیں، حد تک آ گیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جو مسجد کا ہمسایہ ہے، اور ہمسایہ سے بھی مراد یہاں پر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس کی دیوار جڑی ہوئی ہے، یعنی جو مسجد جا سکتا ہے آسانی سے، اس کے محلے میں مسجد ہے، تو گویا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مسجد میں جائے. یعنی یہ اہمیت کو بیان کر رہا ہے. ایک طرف اگر آپ یہ مقدمہ دیکھیں کہ نماز کا اور مسجد میں جانے کا اور اجتماعی طور پر خدا کی عبادت کا، یعنی نماز جماعت کا کیا ثواب ہے، کہ حدیث میں کہا گیا کہ اگر ایک فرد ہو تو اتنا ثواب ہے، معموم 2 فرد ہو تو اتنا ہے، 3 ہو تو اتنا ہے، 10 ہو جائیں تو اصلاً خداوند متعال کے علاوہ کوئی اس ثواب کو شمار نہیں کر سکتا. دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کمال تک پہنچنے میں، خدا کے قرب میں، خدا کی عبادت کو بجا لانے میں، ایمان کے مراتب کو طے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کی حقیقت روح ہے، اس کا بدن نہیں ہے، اور روح مذکر یا مؤنث نہیں ہوتی، روح جو ہے وہ روح ہوتی ہے. لہٰذا عبادت کا جو روح پر اثر ہے اور عبادت کا جو مطلوب ہونا ہے اور عبادت کو جو انجام دینا چاہیے، اس کے حوالے سے جو مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ عصر نبوی میں یہ چیز موجود تھی کہ مسلمان خواتین جو ہیں وہ مسجد النبوی میں جا کے نماز پڑھتی تھی باجماعت رسول خدا کی امامت میں. البتہ بعض احادیث موجود ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ مسجد المرأۃ بیتھا، کہ خاتون کی جو مسجد ہے اسی کا گھر اس کی مسجد ہے، اسے چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. یا بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ بجائے اس کے کہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، گھر میں فرادہ نماز پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے.
لیکن فقہا نے ان روایات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا ہے، اور یہ بہت درست نتیجہ ہے ان ساری احادیث کو جمع کرنے سے، کہ اگر تو کوئی مسئلہ ہے مسجد جانے میں، کیونکہ خاتون کا حجاب آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ایک انتہائی اہم چیز ہے، اگر اس کے حجاب میں، اس کی عزت و آبرو میں، اس کے وقار میں کوئی خطرہ ہے مسجد جانے میں، تو پھر گھر بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو بہتر وہی ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور مسجد میں نماز پڑھے۔ لہٰذا خواتین کا مسجد میں جانا ایک انتہائی مستحسن قدم ہے، اس کے لیے ایک جگہ کو خاص کرنا، اس کے لیے انتظامات کو جو ہے بروئے کار لانا ایک انتہائی مستحسن قدم ہے، کہ خواتین جو مردوں کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ہے جس نے اسی طرح سے عبادت کرنی ہے، اسی طرح سے ایک معاشرے میں اجتماعی عبادت اور اجتماعی سیر و سلوک نظر آئے خداوند متعال کی طرف، لہٰذا یہ ایک انتہائی خوبصورت قدم ہے۔ ہاں، اس میں حکومت کو یا انتظامیہ کو، اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حکومت اسلام کی نظر میں حکومت حقیقی اور واقعی ہے ہی وہ جو معاشرے کو خدا کے قریب کرے، لہٰذا حکومت کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ایسی سہولیات فراہم کرے کہ معاشرے کا ہر فرد خدا کے قریب ہو سکے۔ لہٰذا ایک مستحسن اقدام ہے کہ اگر مساجد میں خواتین کے لیے نماز جماعت میں شرکت کرنے کے لیے انتظامات ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے انتظامات ہوں جس سے خواتین کے اسلامی حجاب، ان کے وقار، ان کی عزت و آبرو پر کوئی فرق نہ آنے پائے۔ وجہ فرمایا آپ نے، خواتین کی عزت اور آبرو کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، یہی کوشش ہونی چاہیے، اور پھر معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس خیر کے کام میں تعاون کریں، جیسا ہو سکے، جتنا ہو سکے، اور جہاں جہاں ہو سکے راستے ہموار کریں۔ فرمایا گیا کہ وہ مرد نہیں ہوتا بلکہ گلی کے اس کتے کی مترادف ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے خواتین اپنا راستہ بدل لیا کرتی ہیں، اور انسان کو راستہ دیتا ہے، حمایت کرتا ہے، کم سے کم اخلاقی طور پر اس کے کام آتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ احساس اور حس انسانی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، اعتماد اور اعتبار کی فضا قائم کی جائے۔ میں نے ایک مختصر سے وقفہ لینا ہے، لوٹ کر آنا ہے، اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ آپ نے دیکھا کہ ڈنمارک مسئلے کے اوپر علماء کرام نے اپنی رائے دی۔ مفتی صاحب کا، مفتی محمد زبیر صاحب کا اس حوالے سے بڑا سنجیدہ عمل رہا ہے، اور بارہا وہ اس پہ زور دیتے رہے، ہر پلیٹ فارم پہ زور دیتے رہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، اس سے قبل علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی۔ جو موضوع ہمارا خواتین کا چل رہا تھا، اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے میں رائے لے لوں، کیونکہ حکومت سندھ کا ایک ایسا قدم ہے کہ جس کو ظاہر ہر پیمانے سے جانچنا چاہیے، شرعی تقاضے بھی دیکھنے چاہیے، اخلاقی زاویے بھی دیکھنے چاہیے۔ تو مفتی محمد زبیر صاحب، ایک بار پھر سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ کا یہ جو عمل ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے مساجد کی راہیں ہموار کرنا اور ان کو نماز اور اذکار کا پابند بنانا، اور پھر مسجد میں آ کر اس عبادت کو، اس کی انجام دہی کو یقینی بنانا، اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنے کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ دور کے اندر بعض مصالح کی بنیاد پر خواتین مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ مثلا خواتین کو اسلامی عقائد بنیادی کی تعلیم، شرعی احکام کی تعلیم وغیرہ، پھر نمازوں کے اندر شرکت، جمعہ نماز، خاص طور پر نمازوں میں شرکت کے لیے خواتین عہد رسالت کے اندر مساجد کے اندر آتی تھیں، بلکہ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی ان کو روکے نہیں، بلکہ وہ مسجد میں اگر آتی ہیں تو آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اور احادیث بھی ہمارے سامنے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتها فی حجرتہا وصلاتها فی مخدعہا افضل من صلاتها فی بیتہا، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اگر عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، یہ باہر نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ پھر گھر کے اندر بھی حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ صحن میں پڑھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کمرے کے اندر، پھر کمرے کے اندر پڑھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کمرے کے بھی ایک کونے کے اندر خاتون نماز پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من الصلاۃ فی مسجدی ھذا،
میری اس مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنے سے زیادہ افضل، اولا، بہتر، مناسب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے. لیکن ان حدیثوں کے باوجود یہ بات یاد رکھیے گا کہ عہد رسالت میں خواتین آتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. یہ تو کنفرم بات ہے، اس میں کسی اسکول آف تھاٹ کا کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی شبہ، کوئی کچھ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت موجود ہے جو عہد رسالت کے بعد کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا، لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب تو زمانہ بدل گیا، عورتیں جس طرح زیب و زینت کے ساتھ آ رہی ہیں اور جو کچھ، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیتے. یہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بخاری کے اندر موجود ہے. تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر فقہ حنفی میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ خواتین کا مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا یہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے. یہ فقہ حنفی کے اسکول آف تھاٹ ہے. اب ہم جو محکمہ اوقاف کا تازہ فیصلہ آیا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں اویس بھائی، اس میں بات یہ ہے اصولی طور پر تو عہد رسالت کے اندر اس کی اجازت تھی، مگر چونکہ فتنے کا اندیشہ تھا، خواتین کا باجماعت اس طرح سے نکلنا، زیب و زینت کا اظہار کرنا، بے پردگی کے معاملات، ان ساری باتوں کی وجہ سے فقہ حنفی کے اندر اس کو منع کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے محکمہ اوقاف نے فیصلہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مرحلہ وار کرنا چاہیے. پہلی بات جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں، شاپنگ سینٹرز میں، کچہریوں میں، عدالتوں کے کٹہروں کے اندر اور ایسے مقامات جہاں عورتوں کو لازمی جانا پڑتا ہے، مثلا سرکاری اسپتال ہیں، مثلا شاپنگ سینٹرز ہیں، مثلا مالز ہیں، وہاں پر کئی ہماری باپردہ عفت مائیں بہنیں اس پریشانی کے اندر مبتلا رہتی ہیں کہ ظہر کا وقت آ گیا، عصر مغرب کا وقت آ گیا، لیکن ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. اسلامی ملک ہے پاکستان، اسلام کا قلعہ، ایسے شاپنگ سینٹر، ایسے مالز اور وہاں پر خواتین کے لیے مسجد ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی مسجد ہے تو خواتین کے لیے الگ جگہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پہلے اس مرحلے کی طرف آنا چاہیے تھا جو واقعی اور حقیقی ضرورت ہے. پہلے ہم اس کی طرف آئیں، پہلے وہ مرحلہ مکمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ آپ خود جانتے ہیں، تاریخی طور پر بھی اسلام آباد کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، گرین بیلٹ پر لوگ بیچارے نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پر مساجد کی تعمیر کی CDA کی طرف سے عام طور پر آسانی سے اجازت نہیں ملتی ہے. پھر NOC کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں نہیں ہے، لوگ بیچارے ادھر ادھر کہیں پر کوئی درختوں کے نیچے، کوئی گرین بیلٹ پر، کہیں کوئی ٹہنیوں کے آس پاس کہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حکومت کو دوسرے نمبر پر اس کی طرف اجازت کی طرف آنا چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تھی. تیسرے مرحلے پر یہ بات ہے کہ اگر خواتین مرحلہ وار اگر آئیں بھی کسی وقت کسی جماعت کے اندر، محلے، ٹاؤن، علاقے کی کسی مسجد میں شرکت کریں تو فی نفسی بعض فقہا کے نزدیک اس کی اجازت ہو سکتی تھی، لیکن جو اس سے پہلے کے کرنے کے کام ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے. وجہ فرمایا آپ نے، اس سے پہلے کے کرنے کے جو کام ہے اس کی طرف زیادہ بطور خاص توجہ دینی چاہیے. خواتین و حضرات، پروگرام میں ظاہر اس مسئلے کو ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں مختلف آراء کا ہونا بڑا ضروری ہے. علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے. علامہ صاحب، ایک سوال اور میں اسی سلسلے میں جڑا ہوا آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ظاہر مجالس اور محافل میں بھی تو خواتین آتی ہیں، اور آپ نے جیسے کہ ذکر فرمایا کہ اسی طرح عبادات کا حصہ بھی ہونا چاہیے، مگر جب بات کی جاتی ہے خواتین کی عزتوں کی تحفظ کی، CCTV کیمرے بھی سیکیورٹی کا ایک کام کرتے ہوتے ہیں، مگر کیا اس سے شریعت روکتی نہیں ہے کہ اب ایک خاتون ہے اور کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کے گھر سے، اس کے شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ دکھا سکے یا اس کے جسم؟ تو اس سلسلے میں کوئی ایک معتدل رائے بن سکتی ہے؟ کس طرح سے خیال رکھتے ہوئے وہ ان عبادت گاہوں میں بھی جائے گی اور نماز بھی اور پھر سیکیورٹی کے معاملات بھی محتاط رہیں گے؟ کہ پہلے میں وہ عرض کرنا چاہوں کہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ فقہ حنفیہ میں جس طرح سے بحث ہے، بالکل اسی طرح سے ہے. یعنی جو احادیث ہیں وہ موجود ہیں کہ فرمایا کہ جو خاتون کی نماز ہے وہ مسجد کی بجائے اس کے گھر کے صحن میں بہتر ہے، گھر کے صحن کی بجائے کمرے میں بہتر ہے، کمرے اور حجرے کی بجائے جو ہے وہ کونے میں بہتر ہے. اور اس طرح کی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسجد المرأۃ بیتها، کہ خاتون کی مسجد اس کا
کا گھر ہی ہے، وہ گھر سے نہ نکلے. لیکن ہمارے فقہا نے بالخصوص معاصر فقہا نے یہ اس کو ان مختلف جو احادیث متعارض نظر آ رہی تھی یا جن کے درمیان ظاہری طور پہ ایک کنٹرڈکشن نظر آ رہا تھا، ان کو جمع اس طرح سے کیا کہ جہاں پر بھی عورت کو خطرہ ہے وہاں پر اس کی نماز گھر میں افضل ہے. بالخصوص ہمارے فقہا میں سے آیت اللہ ابو القاسم خوئی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان سب نے کہ جہاں پر خطرہ ہے فتنے کا وہاں پر گھر میں نماز بہتر ہے، وگرنہ اگر کوئی خطرہ نہیں، کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے تو مسجد میں بہتر ہے. اس کے بعد دیکھیے جو آپ فرما رہے ہیں، ایک تو معاشرے پر ہم اگر اثرات دیکھیں تو وہ بھی ایک بحث ہے کہ معاشرے پر اثرات ہیں، خواتین جا رہی ہیں، ان کے بچے ساتھ جا رہے ہیں نماز کے لیے، تو یعنی معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ ایک اجتماعی عبادت کی طرف جا رہا ہے. جو مسائل ہیں یعنی جن مسائل سے جس طرح سے نمٹا جائے، جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے وہ باتیں درست ہیں کہ پہلے بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں، تو ان کاموں کو بھی حکومت کو کرنا چاہیے اور سہولت فراہم کرنی چاہیے. دیکھیے کسی ایک طریقے سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے کے افراد کو، جوانوں کو، افراد کو آپ بدل دیں اور کل سے جو ہے وہ کوئی فرد غیر محرم خاتون کی طرف نہ دیکھے، یا کوئی خاتون بھی ایسی گھر سے نہ نکلے کہ جس کا پردہ نہ ہو یا جس کا کوئی ایسا حلیہ ہو کہ جس سے کسی گناہ کا خطرہ ہو. بلکہ آپ جب پورے سسٹم کو اسلام کے مطابق لے کے چلیں گے، جب آپ کا میڈیا اور آپ کے ٹی وی پہ دکھائے جانے والے ڈرامے اور آپ کے پروگرامز اسلام کے مطابق ہوں گے، جب آپ کا تعلیم و تربیت کا سسٹم، آپ کا ایجوکیشن سسٹم اسلام کے مطابق ہوگا، جب آپ کے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچے اسلام کے مطابق پڑھیں گے، نہ یہ کہ وہ اسکولوں میں جو ہے وہ ڈانسنگ کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ کلاسیں لے رہے ہوں گے. جب اس طرح کا سارا سسٹم، یعنی آپ نے سارے سسٹم کو، اگر آپ اقتصادی سسٹم میں سود کھلا رہے ہوں گے تو اس نے تو گناہ کی طرف جانا ہے. اگر آپ تعلیم و تربیت کے ایجوکیشنل سسٹم میں آپ ایک حکومت ہیں اور خود کو اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کہہ رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو ڈانسنگ کی کلاسز کی اجازت دے رہے ہوں گے، تو پھر تو ایسے ہونا ہے. اور بہت ساری یونیورسٹیز میں جس طرح کے مسائل اور جس طرح کا ماحول ہے، اگر اس پہ اس کا سدباب نہیں ہوگا، کلاسز کا جو ماحول ہے اس کا سدباب نہیں ہوگا، تو یہ تو ہونا ہے. لہٰذا آپ اس سارے، یعنی یہ سارا جڑا ہوا ہے معاشرے کے تمام شعبہ جات سے، معاشرے کی تمام اکائیوں سے. وہ استاد جو اسکول میں یا کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، وہ جو ایک آپ کا میڈیا پہ آنے والا ایک شخص ہے، آپ کے سیاستدان ہیں، ان کی گفتگو ہیں، جو بھی ایک بچہ یا ایک جوان سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے معاشرے میں جس طرح سے بھی، اس سب کا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے. لہٰذا آپ جب سارے شعبوں کو درست کریں گے تو آپ کو پھر معاشرے میں پاکیزگی نظر آئے گی. پھر آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا کہ ایک جوان جو ہے وہ اپنی نظریں پاکیزہ کر کے جھکا کے چل رہا ہوگا. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین جو ہے وہ اپنے حجاب میں اور باوقار طریقے سے چل رہی ہوں گی. لہٰذا یہ پورے معاشرے کو اور معاشرے کی تمام اکائیوں کو سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی، علماء کی اور خواص کی ہے کہ وہ سارے ان شعبوں کو درست کریں. پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں مختلف مسائل ہیں اور ان کی فقہی جہات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس طرح سے. دیکھیے جتنی بھی نئی بحثیں ہیں فقہ کے اندر، معاصر اور جدید بحثیں ہیں، حتیٰ انٹیلیجنس کے اندر، فقہ الامن کے اندر جو بحثیں ہیں امنیت کے حوالے سے، ان میں یہ موجود ہے کہ اگر کہیں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا بھی ہوا ہے، فرض کریں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اس لیے ہے تو مثلا فرض کریں وہ دیکھ رہے کہ کوئی اس جگہ سے چوری نہیں ہو رہی، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اگر وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا کہ یہاں پر دیکھا جائے کہ کوئی چیز چوری نہیں ہو رہی، اور وہاں پر ایک خاتون بے حجاب آئی ہے یا ایک خاتون اور مرد کوئی غیر شرعی وہاں پر تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، تو اسلام کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ حکومت کا نمائندہ ہے، چاہے وہ تحقیقاتی اداروں کا نمائندہ ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر آپ مداخلت کریں اور اس چیز کو دیکھیں. لہٰذا آج تو دیکھیے کہ یہ حالت ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ کس طرح کی ایک عام شریف لوگوں کی بعض اوقات جو ہے وہ ذاتی اور گھر کی ویڈیوز بھی نکل آتی ہیں. اسلام کی اس چیز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام اگر اجازت دے رہا ہے کہ مسجد میں یا مسجد کے دروازے پر یا کسی بھی جگہ پر اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ایک خاص مقصد کے لیے ہے، وہ اسلام اصلاً اسے حرام سمجھ. صحیح. میں علامہ صاحب ایک مختصر سے وقفے کی طرف جاتا ہوں، لوٹ کر آتا ہوں. ایک خاص سوال مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، آپ سے بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. بہت ہی اچھا اور روشن موضوع ہے، اس کو ہر زاویے سے دیکھا ہے علماء کرام نے
کہ خواتین کے لیے مساجد کا اہتمام کرنا، پھر اس میں خاص طور سے ان کی نماز اور جو بھی عوامل اذکار ہیں ان کے لیے بہت ہی صاف شفاف نفیس جگہ فراہم کرنا، اور پھر ان کی عزت اور آبرو کی بھی ضمانت دینا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے۔ مگر ایک بنیادی سوال میرا ہے اور میں ظاہر علماء کرام سے پوچھوں گا، مفتی محمد زبیر صاحب تشریف فرمائیں، بہت ہی قابل آدمی ہیں اور دانشوری میں بھی ایک خاصہ رکھتے ہیں، خاص طور سے جب معتدل رائے لینی ہو ہمیشہ دنیا ان سے واسطہ اور رابطہ رکھتی ہے۔ مجھ سے ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ مساجد میں چلیں ٹھیک ہے بہت ہی محتاط انداز سے خواتین کی آمد و رفت ہوگی، اور جیسے آپ نے پہلے ایک بات کی وہ زیادہ امپورٹنٹ بات بھی، مگر اس سلسلے میں آ کر خواتین جب مساجد میں اور خاص طور سے معاشرے کی ان قیام شدہ مساجد میں جہاں اوقاف نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے وہاں آئیں گی، ان کیس اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کیس اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوئی عزت آبرو کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی چیز غیر دانستہ اور نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے، اس کی شرعی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اس مسجد کے اراکین کے اوپر جو کمیٹی کے ممبر ہیں، یا حکومتی ارکان کے اوپر، یا پھر ہمارے معاشرے کے اوپر؟ دیکھیں یہی تو وہ خدشات ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہی تو وہ خدشات ہیں کہ جن خدشات کی بنیاد پر فقہائے حنفیہ خاص طور پر منع کرتے رہے کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر ہی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور پھر دیکھیں آپ اس بات پر بھی تو غور کیجئے کہ زیادہ اجتماع کون سی نماز کے اندر ہوتا ہے، عید میں ہوتا ہے اور جمعے میں ہوتا ہے۔ اللہ کی شریعت اسلامیہ نے خواتین پر جمعہ اور عید فرض اور لاگو ہی نہیں کیا ہوا، یعنی اندازہ لگائیں کہ شریعت اسلامیہ کی نفسیات شناسی، مزاج شناسی کا آپ عالم دیکھیں کہ خاتون کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، خاتون پر عید کی نماز فرض نہیں ہے، خاتون پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، تو یہ لاگو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہیں کیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور وہاں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس خرابی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اسی موقع پر ہم فقہائے حنفیہ کی ذہانت کو اور ان کی اسلام پسندی اور شریعت کے حکمت والے مزاج کو جاننے کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے انہی خدشات کی بنیاد پر منع کیا ہے کہ خواتین وہ پڑھیں۔ البتہ اگر کوئی خاتون آ ہی جاتی ہے اور حکومت اب یہ قانون بنا ہی لیتی ہے اور اجازت دیتی ہے تو پھر اس ایسی صورت میں ہم پھر اگلی بات یہ کریں گے کہ جب یہ کر ہی لیا تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی اور بہت زیادہ سیکیورٹی کا بھی اور بہت زیادہ صفائی ستھرائی انتظام اور باسلیقہ بندوبست کا انتظام کرنا یہ پھر حکومت وقت اور محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات اویس بھائی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے یا دوسرے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے ان خطرات کا تحفظات کا اظہار کیا، میں تو اس سے آگے بڑھ کر کے ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تو جن مساجد کا سب سے کمزور نظام ہوتا ہے وہ اوقاف کی مسجدیں ہیں، وہاں چلے جائیں، اوقاف کی مسجدوں کے اندر صفائی، وہاں کی ستھرائی، وہاں کے واش روم، وہاں کے وضو خانے، وہاں کی قالین کی مٹی، وہاں صفائی ستھرائی، وہاں کا نظام بہت زیادہ خراب ہوتا ہے بمقابلہ محلے کی کمیٹیوں کے مساجد کے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جو مساجد ہیں وہاں پر تو بہت اہتمام کے ساتھ ساری چیزوں کا نظام درست اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اوقاف اور یعنی اس کی مثال بالکل ایسے ہی لے لیں جیسا کہ ایک پرائیویٹ اسکول ہوتا ہے تو پرائیویٹ اسکول کے اندر ساری چیزیں پنکھے، کھڑکیاں، دروازے، ہر چیز بالکل مناسب اور باوقار انداز میں سسٹم چلتا ہے، اور آپ کالے پیلے نیلے ہمارے سرکاری اسکولوں کے اندر چلے جائیں تو ان کی تو علامت ہی ہے، ٹریڈ مارک ہی ہے کہ جس جگہ عمارت ٹوٹی پھوٹی ہو اور اس کے پنکھوں کے پر اکھڑے ہوئے ہوں، کھڑکیاں دروازے بالکل نہ ہوں، ٹوٹی پھوٹی ہوں تو سمجھ جائیں دور سے کہ یہ ہمارا پیلا سرکاری اسکول ہوگا۔ یہی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے۔ آپ ایک طرف ڈیفنس کی مسجد میں چلے جائیں، کلفٹن سی ویو کراچی کے پوش ایریاز یا پورے پاکستان کے سٹینڈرڈ کے علاقوں کی مساجد میں چلے جائیں، اور اگر اس کو بھی چھوڑ دیں عام مضافاتی علاقوں کے اندر بھی جو کمیٹیاں یا مدارس یا عام لوگوں کی زیر انتظام جو مساجد ہیں ان کا نظام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اوقاف کی مسجدوں کے اندر آپ چلے جائیں وہاں کی کیا صورتحال ہوتی ہے، تو بہت کمزوری آپ کو نظر آتی ہے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ محکمہ اوقاف جب خواتین کو اس طرح سے دعوت دے رہا ہے تو آگے نظام ان کا مردوں کا
جو نظام ہے وہ برابر اور صحیح نہیں ہے، تو خواتین سے متعلق نزاکتوں پر مشتمل اس حساس نظام کو اور سسٹم کو اور سینسٹیوٹی کو وہ کیسے درست کر سکیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک سوالیہ نشان ہے، بالکل خوب فرمایا آپ نے علامہ صاحب۔ ایک مسئلہ ہے اور اس کے بعد ظاہر پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ میں سید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور سے جب ظاہر ہماری بہنیں ہیں اور یہ پروگرام سن رہی ہوں گی اور وہ جاننا چاہیں گی کہ اس پہ شریعت کیا حکم دیتی ہے، خاص ایام جو ہوتے خواتین کے، اس حالت میں ظاہر نماز تو ان پہ معاف ہی ہوگی، مگر ان دنوں آرام کی نیت سے یا یوں ہی اگر جیسے بازار میں کوئی مسجد ہے اور اگر وہ جا سکتی ہیں مسجد کی حدود کے اندر داخل ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کو علم نہ ہو وہ ان دنوں میں غلطی سے چلی جائیں، تب بھی کیا احکامات ہیں؟ ویسے بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے آپ کے سوال سے پہلے، یہ بات درست ہے کہ ظاہراً اگر آپ نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی خطرہ ہے کسی ایسی غیر اسلامی ایکٹیویٹی کا یا جو ہے وہ ماحول کے خراب ہونے کا یا فتنے کا، تو خاتون نہ جائے، لیکن اگر خطرہ نہیں ہے تو آپ خاتون پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور خطرے سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ سالوں میں، مہینوں میں، ہزاروں افراد میں کوئی ایک واقعہ ہو جائے۔ اس طرح سے تو آپ کہیں گے کہ اس طرح سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کو بازار میں بھی بھیجنا حرام ہو جائے گا، خواتین کو دوسری جگہوں پہ بھیجنا بھی حرام ہو جائے گا، اور اس طرح تو اور مسائل آپ تو جو ہے وہ مثلاً بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ مدارس سے کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، کسی اور جگہ سے کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، حتیٰ مسجد میں جو ہے وہ ممکن ہے کسی مرد کا خدا نہ خاصہ اور نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نکل آئے، تو صرف کسی ایک شاذ اور نادر مسئلے کے نکلنے سے وہ حکم فقہی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک جسے فقہ کی اصطلاح اور ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ اگر ضرر معتد بے ہے، ایک ایسا ضرر یا خطرہ ہے کہ جس کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ بہت خطرناک ہے، تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح ہے مکتب اہل بیت کے ہاں بھی، اور ظاہراً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب خواتین کے خاص ایام ہوتے ہیں تو اس میں مسجد میں جانا اور ٹھہرنا حرام ہے، یعنی مسجد میں بالکل نہیں ٹھہرا جا سکتا۔ اور مکتب اہل بیت کے فقہاء نے اس میں تفصیل دی ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں تو اصلاً کسی طرح سے گزر بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی حدود سے۔ باقی مساجد میں یہ ہے کہ اگر اس کی حدود سے ایک گزر ہے سریع اور جلدی کہ جس میں کوئی رکنا نہیں ہے اور کوئی بہت ضروری کام ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے، وگرنہ وہاں ٹھہرنا، وہاں آرام کرنا، کسی بھی نیت سے وہاں پر جانا درست نہیں ہے۔ عبادت تو ظاہر ہے، نماز تو ان ایام میں نہیں ہے اور وہاں پر جانا حرام ہے، شرعاً گناہ ہے، لہٰذا مسجد کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان ایام میں نہیں جایا جا سکتا۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ علامہ سید حسن نقوی آپ کا، بے انتہا شکر گزار مفتی محمد زبیر آپ کا۔ خواتین و حضرات، دو موضوعات آپ کے سامنے رکھے گئے، ایک تو بڑا بنیادی طور سے موضوع تھا جو خواتین کا مسجد میں جانے کے لیے احکامات، اور پھر آج سندھ حکومت کے حوالے سے جو قابل ستائش عمل ہے اس کو قابل غور دیکھا جائے اور اس طرح سے دیکھا جائے کہ اس کے نفع نقصان میں کون ذمہ دار ہوگا۔ دوسرا حصہ جو آپ کے سامنے رکھا وہ بھی آپ کو پیش کر دیا، ڈنمارک حکومت کے اور اس کے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو بھی سراہا گیا ہے مفتیان کی جانب سے۔ میں خواتین و حضرات آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، اس وعدے کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ کہ پھر سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لوٹ کر آئیں گے، آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ آنے والے دنوں میں بہت دلچسپ پروگرام آپ کے منتظر ہیں، آپ کے فیڈ بیکس کا میں منتظر ہوں۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ اللہ کے احکام کا اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔